بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہاں ہے؟ یعنی اب جس مقصد کے لیے امام کربلا آیا وہ میری زندگی میں نہیں ہے، سب کچھ ہے میری زندگی میں، وہ نہیں ہے۔ کتنا افسوس ہوتا ہے مجھے محترم مجبور، میرے پاس بیٹیوں کے بہنوں کے پیغامات آتے ہیں شوہروں کے رویوں کی وجہ سے۔ کیا ہو گیا ہے معاشرے کو؟ کیا صرف اسلام یا حسینیت امام بارگاہ میں ہے؟ گھر میں نہیں ہے؟ گھر میں آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ لیکن مجھے فوتگی ہو گئی ہے، صلوات بھیجے محمد وعلیہ عزیزان محترم، بہرحال خدا و مقام لواحقین کو صدر جمیل عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، وہ زندگی صرف ایک جگہ پہ تھوڑی اسلام ہے، اسلام پورے گھر کے اندر ہے۔ گھر میں کیسا ہوں؟ میں اپنی وائف کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ کیسا ہوں؟ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہوں؟ آج جو ہے میں سب کچھ پڑھ لیا، مجھے سب کچھ جان لیا، لیکن جب ماں باپ آتے ہیں، میں آپ کو کیا پتا، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کا زمانہ کوئی اور تھا، اسی باپ نے تمہیں انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھایا، آج تم اتنے بڑے ہو گئے۔ دین کہاں ہے؟ گھر کے اندر۔ عزیزان محترم، خوب یہ بہت ضروری ہے۔ اگر گھر آنا اسلامی نہیں ہو پا رہا تو آپ امام کو دعوت کہاں دیں گے؟ کہاں آئیں گے امام؟ وہ استاد دانشمند نے واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، اردو کے اندر بھی اس کو سب ٹائٹل جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ ایک جوان کے گھر میں بیل بجائی اور جو تصویر والا بیل کیمرہ ہوتا ہے اس میں دیکھا تو سبز قبا پہنے ہوئے ایک نورانی چہرہ ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا مہدی الزمان ہوں، آ سکتا ہوں تمہارے گھر؟ تو انہوں نے کہا کہ کیسے؟ ابھی مجھے تھوڑا سا وقت دیں۔ کتنا؟ میں 5 منٹ میں آتا ہوں دروازے پر۔ اب اپنے گھر میں چیزوں کو سمیٹ رہا ہے۔ کون سی چیزیں؟ جو آئے تو امام کو اچھی نہ لگے، ہو سکتا ہے چیزیں، ان کو سمیٹ رہا ہے۔ جب دروازے تک پہنچا تو دیکھا امام گلی کے کونے پر تھے، امام گلی کے کونے پر تھے اور امام کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور امام خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں پروردگار گواہ رہنا، میں نے ہر دروازے کو کھٹکھٹایا لیکن کسی نے کہا 5 منٹ، کسی نے کہا 2 منٹ، کوئی میرے لیے تیار نہیں ہے۔ خوب یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا اپنے گھر کو تیار کرتے ہیں؟ گھر کو چھوڑ دیں، میں جوانوں سے مخاطب ہوں، جوان بہرحال صلوات بھیج دیں محمد وعلى محمد، اللهم صل علی محمد۔ بہرحال خدا مرحوم ہے غالباً شاید بچہ ہے، اس کی مغفرت کرے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وعلى اللهم صل علی عزیزان محترم، گھر تو بہت بڑا ہے نا، میں جوانوں سے مخاطب ہوں، آپ کا موبائل اس قابل ہے کہ امام زمانہ کو دے دیا جائے؟ آپ اپنا موبائل صاف ہے؟ جو چیزیں آپ بولے ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے سیو نہیں کی بھی، کیشے میں تو ہوگا، براؤزر کی ہسٹری تو ہوگی، نہیں مولانا ڈیلیٹ کر دی تھی، ابا نہ دیں گے،
ابا کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، امام سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہوں میں؟ کس کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ یعنی جو میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے میں اسے صاف نہیں کر پا رہا، اس پر میرا کنٹرول نہیں ہے، میں امام کے لیے جان دوں گا؟ سمجھنے کی کوشش کریں، کہاں دعوت دیں گے امام کو؟ کیسے دعوت دیں؟ یعنی یہی تو مسائل ہیں کہ جو ہمارے بیسکس ہیں، جو ہماری زندگی کی سادی باتیں ہیں وہ حل نہیں ہیں، اور آپ مولانا فلسفے کی کہانیاں سنائیں ہمیں، ارسطو نے کیا کہا تھا، ایرسٹوٹل نے کیا کہا تھا، ابو علی سینا نے کیا کہا تھا۔ بھائی پہلے یہ تو سمجھ لو، اس کے بعد ایرسٹوٹل کو سمجھنا۔ لیکن ہمارے ایسے علماء گزرے ہیں کہ آپ کی صلوات جو ہے وہ سید حسن علی طیب الہی طباطبائی گرو کو درجات کو بلند فرمائے۔ علامہ طباطبائی کے بھائی ہیں، اور کم میں جو قبرستان ہے کم 9 اس کے اندر ان کا مقبرہ ہے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ عالم برزخ سے بہت زیادہ رابطے میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ ابو علی سینا کی روح کو بلا لیا اور کہا کہ یہ میری بیماری کا مسئلہ کیا ہے۔ ابو علی سینا آپ جانتے ہیں کہ فلاسفر بھی تھا، حکیم بھی تھا، سب کچھ تھا اس زمانے کے اندر۔ آج بھی اس کی کتابیں جو ہیں وہ لندن میں جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں، لا کی کتاب ابو علی سینا کی پڑھائی جاتی ہے، جسے ایویسینیا کہا جاتا ہے۔ کہا بلایا ابو علی سینا کی روح کو کہ میری بیماری کا مسئلہ کیا ہے؟ کہا تمہارے خون کے اندر چربی آ گئی ہے، فلانی دوائی جو تم نہیں کھا رہے اس کو کھایا کرو۔ یعنی اس مقام پر تھے۔ اب ہم تو ہیں نہیں کہ ہم روحوں کو بلائیں، عزیزان محترم، لیکن بہرحال اپنی روح کو تو صحیح کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ اپنی روح کو تو بلا سکتے ہیں، اپنی روح کو تو دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے؟ کیسے دیکھیں اپنی روح کو؟ ٹیسٹ، پھر ہوم ورک، پھر مولانا ہوم ورک دے رہے، ہوم ورک لے کے جائیں عزیزان محترم۔ اپنی روح کو کیسے محسوس کروں؟ روح گناہوں کے بوجھوں میں دب جاتی ہے، کیسے محسوس کریں گے؟ اگر آپ کو فجر کی نماز میں بدن اٹھنے نہ دے تو سمجھ لیں گناہوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ ہاں ایسے ہی ہے، گناہوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے، بدن بھاری ہو گیا ہے، اٹھ نہیں پا رہا۔ اب آپ 4 الارم لگائیں، 6 الارم لگائیں، بجتے رہیں گے، ساری رات جاگتے رہے، باتیں کرتے رہے، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے سے فجر کا جا۔ ہمارے استاد تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر تہجد بھی قضا ہو جائے تو سمجھ لو دن میں غلطی ہوئی ہے۔ تہجد قضا ہو جائے، فجر تو ایک شہید اپنے وصیت نامے میں لکھتا ہے کہ میں صبح اٹھا، میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا جب سورج نکل چکا تھا۔ کتنی پریشانی ہے مجھے۔ اچھا یہ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ یعنی آپ بولیں کہ کسی کو محسوس نہیں ہوتا، نماز قضا ہو گئی، کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ روح دبی ہوئی ہے۔ لیکن جس کی روح پاک ہو، وہ اپنے منہ سے کوئی غلط جملہ کہہ دینا، اس کی روح پہ بوجھ آ جاتا ہے۔ اس کو پریکٹس کریں۔ ہم اپنی زبان سے پتہ نہیں کتنوں کا دل دکھا دیتے ہیں، کتنی زبان سے نیزوں کی طرح باتیں نکلتی ہیں، کسی کا دل دکھ گیا، کسی کا دل ٹوٹ گیا، کسی کی تہمت لگ گئی۔ غیبت کتنا بہترین مشغلہ ہے، 2 لوگ بیٹھے ہوں تیسرے غیبت کرو۔ خواتین ماشاءاللہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپشن نہیں ہے زیادہ،
مرد حضرات تھوڑے اس معاملے کے اندر، لیکن علماء کی غیبت دبا کے کرتے ہیں، سارے دبا کے آئے مولانا وہ نوح خان اسٹائل ختم نہیں ہوگی دیر سے. آج کل تو یہی ہے نا، ان دنوں میں تو ہم ہی لوگ ہیں سارے تیروں کا نشانہ، مولانا نوح خان، مرثیہ خان، یہ سب بہترین مشغلہ ہے. انسان کو خوف خدا کا ہونا چاہیے. ہمیں نہیں پتا یہاں سے اٹھ کر میں قبر میں جاؤں گا یا گھر جاؤں گا، اور اگر اسی حالت میں قبر میں چلا گیا تو کون بچائے گا مجھے؟ جانے کو اپنی روح کی طرف متوجہ، یہ صحیح ہوگی تو امام تک پہنچیں گے. امام کو کیا چاہیے مجھے آپ بتائیں؟ آپ کیا بولے؟ ہم نے مولانا صاحب بڑی نیازیں دیں، بڑا اچھی بات ہے، عزاداری کرنی فرض، اس سے بھی بہتر دے اللہ آپ کو اور دے، آپ ساری چیزیں کریں، لیکن کیا امام کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے، ہمارے دولت کی ضرورت ہے، ہمارے ڈیزگنیشن؟ نہ، امام کو ہماری ضرورت ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم آئیں گے تو نہ، ہمیں اپنی بقا کے لیے امام کی ضرورت ہے.